صدقے میرے مظلوم پہ تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ کوئی سمجھانا میرے گود کا پالا تجھ کو آئے آدان مدینے سے نکالو تجھ کو کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو گھر سے جب میرے سفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد لو چھٹتا ہے شبیر سے نانا کا مدینہ رو رو کے گلے ملتی ہے سغرات سکینہ دیکھا یہ شہر پیار سے بچوں کا کرینہ پھر لے کے مسافر چلا غربت کا سفینہ ہاتھوں کو ہلاتی رہی بیمار وہ در سے ہاتھوں کو ہلاتی رہی بیمار وہ در سے جب تک علی اکبر ہوئے اوجل نہ نظر سے جب تک علی اکبر ہوئے اوجل نہ نظر سے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات کیا وجہ سے کہ لکھ رہا ہوں میں قلم سے جو ثنائے زینب لکھ رہا ہوں میں قلم سے جو ثنائے زینب میرے کشکول میں پیہم ہے عطائے زینب لکھ رہا ہوں میں قلم سے جو ثنائے زینب میرے کشکول میں پیہم ہے عطائے زینب تو کیا اٹھائیں گے بھلا اس کو زمانے والے کیا اٹھائیں گے بھلا اس کو زمانے والے تو جسے اپنی نگاہوں سے گرائے زینب تو جسے اپنی نگاہوں سے گرائے زینب تو خون میں اس کے طہارت کی کمی ہے بے شک خون میں اس کے طہارت کی کمی ہے بے شک خون میں اس کے طہارت کی کمی ہے بے شک مجلس شاہ میں جو شخص نہ آئے زینب مجلس شاہ میں جو شخص نہ آئے زینب تو نسل احمد پہ بقا پائے گا اگر خیمے سے نسل احمد نہ بقا پائے اگر خیمے سے نسل احمد نہ بقا پائے اگر خیمے سے لاد کر پشت میں لے آئے لاد کر پشت میں عابد کو نہ لائے زینب لاد کر پشت میں عابد کو نہ لائے زینب ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر تو اس کو کیا ہوگی بھلا معرفت کرب و بلا اس کو کیا ہوگی بھلا معرفت کرب و بلا با عمل بن کے جو مجلس میں نہ آئے زینب با عمل بن کے جو مجلس میں نہ آئے زینب تھوڑا نیا شعر ہے اس لیے کہ اس کو کیا ہوگی بھلا معرفت کرب و بلا اس کو کیا ہوگی بھلا معرفت کرب و بلا با عمل بن کے جو مجلس میں نہ آئے زینب تو مدح زینب میں فرض چک بھی یہ کہے اٹھتے تھے مدح زینب میں فرض چک بھی یہ کہے اٹھتے تھے ہو نہیں سکتا ادا حق کے ثنائے زینب ہو نہیں سکتا ادا حق کے ثنائے زینب تو جو نمازیں نہ پڑھے اور کرے ذکر حسین کہ جو نمازیں نہ پڑھے اور کرے ذکر حسین مل نہیں سکتی کبھی اس کو دعائے زینب مل نہیں سکتی کبھی اس کو دعائے زینب کہ ہر نفس بس یہی سلمان کے دل کی ہے دعا ہر نفس بس یہی سلمان کے دل کی ہے دعا ایک دن یہ بھی تیرے روضے پہ آئے زینب ایک دن یہ بھی تیرے روضے پہ آئے زینب ایک صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد
کہ تمہاری شان میں آئی ہے جو آیات جلی مولا، تمہاری شان میں آئی ہے جو آیات جلی مولا، کہ سر محشر نبی بولے یہ ہے حق کا ولی مولا، تو تمہارے نام میں کتنی بلندی ہے خدا جانے، پکارے دار پر میسم علی مولا علی مولا، پکارے دار پر میسم علی مولا علی مولا، صلوات پر محمد یہ شعر ہے کہ دشمن شبیر کی کشتی پھنسی ساحل کے پاس، دشمن شبیر کی کشتی پھنسی ساحل کے پاس، بہت دنوں سے پڑھا نہیں تھا تو یاد آیا ہے کہ دشمن شبیر کی کشتی پھنسی ساحل کے پاس، ہم علی والے چلے ہنستے ہوئے منزل کے پاس، تو کیوں گیا غیروں کے در پر چھوڑ کر حیدر کا در، کیوں گیا غیروں کے در پر چھوڑ کر حیدر کا در، رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس، رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس۔ واہ واہ سبحان ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا، ساری دنیا میں ہمیں قتل کیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے، یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے، دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے، دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، جناب زہرا کے دشمنوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی، جناب عباس کی وہ ماں ہے ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں، جناب عباس کی وہ ماں ہے ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، ساتھ میزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، ساتھ میزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، پھر تو چھوٹا تھا مگر قدم برابر نکلے، ساتھ میزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، پھر تو چھوٹا تھا مگر قدم برابر نکلے، کہتے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لیکن خود خانے کعبہ ابھی چادر نکلے، لیکن خود خانے کعبہ ابھی چادر نکلے، نام اپنا جو رجب میں نہ بتاتے اکبر، نام اپنا جو رجب میں نہ بتاتے اکبر، ہر مبرک یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے، ہر مبرک یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے، ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے، جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے، ادا مقتل میں گر شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، ادا مقتل میں گر شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، نہ ذہنوں میں خدا ہوتا نہ کعبے کا پتہ ہوتا، ادا مقتل میں گر شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، نہ ذہنوں میں خدا ہوتا نہ کعبے کا پتہ ہوتا، کھڑے تھے خیمے شبیر کعبے کی حفاظت میں، اگر خیمے نہیں جلتے تو پھر کعبہ جلا ہوتا، اگر خیمے نہیں جلتے تو پھر کعبہ جلا ہوتا، نعرہ تلوار۔ ایسے مت دیکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں، تو یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ کیا بات ہے۔
سزا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، تو علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا، علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا، تو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں، تو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں۔ نعرہ صلوات۔ جو آنسو نے تگوندا وہ ہار زندہ ہے، جو آنسو نے تگوندا وہ ہار زندہ ہے، مشام جامع ہے خوشبو بہار زندہ ہے، جو آنسو نے تگوندا وہ ہار زندہ ہے، مشام جامع ہے خوشبو بہار زندہ ہے، تو دلیل ہے پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں، میں مر چکا ہوں مگر انتظار زندہ ہے، میں مر چکا ہوں مگر انتظار زندہ ہے، کہ مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے میں گزر کر دیکھوں، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے میں گزر کر دیکھوں، سوچتا ہوں میں بھلا رسم عریضہ کب تک، اس برس خودی میں دریا میں اتر کر دیکھوں، اس برس خودی میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ نعرہ صلوات۔ یہ سارے سوال کی مجلس ہے تو چار میں سے سماعت فرمائیے پیغمبر کہ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، تو دلوں میں نفرت زباں پہ غیبت مکان غصبی نظر فریبی، دلوں میں نفرت زباں پہ غیبت مکان غصبی نظر فریبی، بتاؤ جس کو بلا رہے ہو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا، بتاؤ جس کو بلا رہے ہو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ کے حوالے سے اس کی ضرورت کلام کہ فیصلہ تختی کا کر کے فاطمانہ سے، فیصلہ تختی کا کر کے فاطمانہ حال سے، رکھ لیا دل دونوں شہزادوں کا مانے پیار سے، فیصلہ تختی کا کر کے فاطمانہ حال سے، رکھ لیا دل دونوں شہزادوں کا مانے پیار سے، اور بچ گئے جو لوگ کل مختار کی تلوار سے، بچ گئے جو لوگ کل مختار کی تلوار سے، بچ کے جائیں گے کہاں وہ اشک ادا کی مال سے، بچ کے جائیں گے کہاں اشک ادا کی مال سے، تو فاطمہ زہرا سوے دربار آئی اس لیے، فاطمہ زہرا سرے دربار آئی اس لیے، حق نہ چھینے اب کوئی ظالم کسی حقدار سے، فاطمہ زہرا سرے دربار آئی اس لیے، حق نہ چھینے اب کوئی ظالم کسی حقدار سے، اور مصلحت ہے سید سجاد کے ہوتے ہوئے، مصلحت ہے سید سجاد کے ہوتے ہوئے، عید زہرا کا ہمیں تحفہ ملا مختار سے، ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، واہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، جزاک کہ مصلحت ہے سید سجاد کے ہوتے ہوئے، عید زہرا کا ہمیں تحفہ ملا مختار سے، اے مسلمانوں ثقیفہ کچھ نہیں اس کے سوا، کیا بات ہے، اے مسلمانوں ثقیفہ کچھ نہیں اس کے سوا، کان ظاہر ہو گئے ہیں دودھ کی دیوار سے، ارے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کہ اے مسلمانوں ثقیفہ کچھ نہیں اس کے سوا، واہ بھی نہیں، اور کان ظاہر ہو گئے ہیں دودھ کی دیوار سے، تو اب قیامت تک امیر شام تیرے واسطے، کسی شیر کے لیے اتنے شیر سنائے تھے، خاص توجہ، کہ اب قیامت تک امیر شام تیرے واسطے، لعنتیں لائے گی دنیا شام کے بازار سے، کیا بات ہے، واہ سبحان لعنتیں اللہ، لائے گی دنیا شام کے بازار سے،
सलवात पढ़े। जन्नत से हो कि सुरमा कौन है अब्बास दिलावर की तरह। सुरमा कौन है अब्बास दिलावर की तरह जिसके चुल्लू में है दरिया दरे खैबर की तरह। अरे बाप रे वाह वाह। सुरमा कौन है अब्बास के दिलावर की तरह जिसके चुल्लू में है दरिया दरे खैबर की तरह। यूं भला किसने शुजाअत का भरम रखा है, यूं भला किसने शुजाअत का भरम रखा है, कौन बे तेग रहा है दरे दावर की तरह। कौन बे तेग रहा है दरे दावर की तरह और बारहा चुमाए शब्बीर ने माथा इसका। बारहा चुमा है शब्बीर ने माथा इसका। सौंप का परचमे इस्लाम पैगंबर की तरह, सौंप का परचमे इस्लाम पैगंबर की तरह, तो उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है जिसका जौहर ही हो शमशीर के तेवर की तरह, जिसका जौहर ही हो शमशीर के तेवर की तरह। तो दूर तक इस कलाम का इस पूरे व्यासकार की जो जान है वो शेर अब आपको सुना रहा हूँ कि दूर तक कोई परिंदा भी नहीं सहरा में, दूर तक कोई परिंदा भी नहीं सहरा में, सिर्फ अब्बास टहलते हैं गजनफर की तरह। क्या बात है, वाह भाई वाह। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि दूर तक कोई परिंदा भी नहीं सहरा में, सिर्फ अब्बास टहलते हैं गजनफर की तरह। तो कसरते फौज की सरवर को जरूरत ही नहीं, कसरते फौज की सरवर को जरूरत ही नहीं। रन में अब्बास है तन्हा किसी लश्कर की तरह। वाह भाई वाह। तो एक शिशमाह अली दूसरा अब्बास जरी, एक शिशमाह अली दूसरा अब्बास जरी, दो ही पे तेग लड़े जिदेगा में दावर की तरह, दो ही पे तेग लड़े देवगा में दावर की तरह। तो जुल्म को तबस्सुम में डुबोने के लिए, जुल्म को पहले तबस्सुम में डुबोने के लिए करवटें लेता है बेशीर समुंदर की तरह। कि जुल्म को पहले तबस्सुम में डुबोने की तरह करवटें लेता है बेशीर समुंदर की तरह। करबला कहती है मैं अर्ज़ बला थी लेकिन, करबला कहती है मैं अर्ज़ बला थी लेकिन, किसकी तकदीर है अब मेरे मुकद्दर की तरह। किसकी तकदीर है अब मेरे मुकद्दर की तरह। तो पांव के छालों में जब चाहे डुबो दे, पांव के छालों में जब चाहे डुबो दे आबिद, लश्कर शाम को फिरौन के लश्कर की तरह। अल्लाह पर कि पांव के चालों में जब चाहे डुबो दे आबिद, लश्कर शाम को फिरौन के लश्कर की तरह। तो सब्र के वास्ते लश्कर शाम को फिरौन के लश्कर की तरह कमसनी ऐसी की मूसा की जवानी की कसम, कमसनी ऐसी की मूसा की जवानी की कसम। हमने देखा न जियादा अली असगर की तरह, हमने देखा न जियादा अली असगर की तरह। जिस जगह ओनो मोहम्मद ने कदम रखे थे, जिस जगह ओनो मोहम्मद ने कदम रखते थे, वो जमीन अब भी महकती है वो रेतल की तरह। कि जिस जगह ओनो मोहम्मद ने कदम रखे थे, वो जमीन अब भी महकती है वो रेतल की तरह। तो आखिर शेर कि वो जमीन अब भी महकती है वो रेतल की तरह।
جس کا جی چاہے قدم چوم کے جنت لے لے. جس کا جی چاہے قدم چوم کے جنت لے لے, ورنہ سرور ہے کھڑے شافعی محشر کی طرح. السلام علیکم. چار مصرے حاصل کر رہا ہوں شہزادے چنیابی اصغر پلیکر کے حوالے سے. ابھی آپ نے بہت اچھے سے کلام سنے. میں چار مصرے دیکھیے, اگر آپ ذرا سا بیدار ہو جائیں گے تو میں 2 سے 3 منٹ پڑھوں گا. اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو میں پڑھتا رہوں گا. ذاکر آپ کے حوالے میں ہوگا. 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں, ذرا سا بیدار ہو جائیں. 4 مصرے میں نے خود کہے, نشان پہ گواہ میں نے خود کہے, 4 مصرے میرے ہیں. اگر حق بنے تو بولیے گا, ورنہ میں داد نہیں مانگوں گا. کہ چلنے کو تیر چل تو چکا ہے کمان سے, چلنے کو تیر چل تو چکا ہے کمان سے, نظر چھپا رہا ہے مگر بے زبان سے. میں نے مصرے پڑھے خدا کی قسم. چلنے کو تیر چل تو چکا ہے کمان سے, نظریں چھپا رہا ہے مگر بے زبان سے. تو خوابوں میں چوک چوک کے کہتا تھا ہرملا, خوابوں میں چوک چوک کے کہتا تھا ہرملا, پالا پڑا ہے میرا کسی بے زبان سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. خوابوں میں چوک چوک کے کہتا تھا ہرملا, پالا پڑا ہے میرا کسی بے زبان سے. خوابوں میں چوک چوک کے کہتا تھا ہرملا, پالا پڑا ہے میرا کسی بے زبان سے. وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ, وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ. وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ, وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے. امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ. پتہ نہیں کہا ہے, لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے. امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ, جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں, جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں. مثال میسم تمار کوئی ہے ہی نہیں, جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں. مثال میسم تمار کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اس بار کوئی ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں, مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں, مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں. ارے ارک ارک ہے جبین ستم کے لشکر کی, ارک ارک ہے جبین ستم کے لشکر کی, جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں. ارک ارک ہے جبین ستم کے لشکر کی, ارک ارک ہے جبین ستم کے لشکر کی, جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں, جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں. ارے فرات شیر کی حیبت سے ہو گئی خالی, فرات شیر کی حیبت سے ہو گئی خالی, چلائے کس میں تلوار کوئی ہے ہی نہیں. فرات شیر کی حیبت سے ہو گئی خالی, فرات شیر کی حیبت سے ہو گئی خالی, چلائے کس پہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں. جہاں جہاں پہ ہے مجلس وہاں وہاں پہ ہیں یہ, جہاں جہاں پہ ہے مجلس وہاں وہاں پہ ہے یہ, بطول جیسا عزادار کوئی ہے ہی نہیں. جہاں جہاں پہ ہے مجلس وہاں وہاں پہ ہے یہ, بطول جیسا عزادار کوئی ہے ہی نہیں. آخری شعر, بطول جیسا عزادار کوئی ہے ہی نہیں. ارے اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم, اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم, تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں. اٹھا کے رکھا ہے سے پرچم, تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں. صلوات محمد والے محمد. مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ثواباً تو سے آغاز کرتا ہوں, مرحوم کو سال سوال کیجیے. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کو, پوری توجہ, جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے. پھر سے سنیے, جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے,
امام عصر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ بہت بڑا شعر ہے. بہت شکریہ. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، امام عصر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ اور 4 مصرے پھر سے مصرے امام اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو آخر یہ قبلہ ہمارا جو ہے قبلے کی طرف نماز، یہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور کوئی سمت ہے تو اس سمت پڑھ لیا جائے، لیکن نہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ شعر سنیے گا. کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم؟ کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم؟ بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو. کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم؟ بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو. کعبے کی سمت پڑھتے رہو، اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو. کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم؟ بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو. کعبے کی سمت پڑھتے رہو، اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو. تو کیوں پردہ الٹ کر آئیں گے جس سمت سے امام؟ پردہ الٹ کر آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے ادھر دیکھتے رہو. سبحان اللہ. پردہ الٹ کر آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے ادھر دیکھتے رہو. اللہ چاہتا ہے ادھر دیکھتے رہو کہ علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے. اب کسی کے ذہن میں یہ گمان آ رہا ہوگا کہ تو مصرے بہت پرانے ہیں، شعر بہت پرانے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے، جو بد نسب ہے وہی میری بات کاٹیں گے. علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے، جو بد نسب ہے وہی میری بات کاٹیں گے. امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا، امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. ابھی جو محرم گزرا ہے وہاں میں اٹاوا میں اشرف پڑھ رہا تھا تو میرا لہجہ یہی ہے پڑھنے کا. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا مجلس تسلسل سے ہے، بہت ساری مجلسیں ہیں، آپ تھوڑا زیادہ تیز چلا کے نہ پڑھا کریے اس لیے کہ آپ کا گلا بیٹھ جائے گا. چلا کے نہ پڑھا کریے، اسے مجلس بہت زیادہ پڑھ نہیں ہے آپ کو، اگر چلائیں گے تو گلا بیٹھ جائے گا. میں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں، گلا کلاکار بچا کے رکھتے ہیں، ازادار نہیں. بہت بڑا جملہ ہے. گلا، بہت شکریہ. گلا کلاکار بچا کے رکھتے ہیں، ازادار نہیں. سنیے گا شعر کہ حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر. حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیس میں علی مقام ہے. حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیس میں علی مقام ہے. امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان لے، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہے. امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان لے، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہے. حسین والوں سے معیار زندگی سیکھو، حسین والوں سے معیار زندگی سیکھو، سدا دلوں میں رہو ایسی سادگی سیکھو. حسین والوں سے معیار زندگی سیکھو، سدا دلوں میں رہو ایسی سادگی سیکھو. تو زمانہ دیکھ کے تیری مثال دے گا ضرور، حبیب ابن مظاہر سے دوستی سیکھو. حبیب ابن مظاہر سے دوستی سیکھو. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين أما بعد فقد قال تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد افضل التماس حکمت و سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول سید صدر الحسن ابن باس عزیزان ایمان یقیناً ایصال ثواب کے لحاظ سے یہ برسی کی مجلس رکھی گئی ہے اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ بات رہے کہ ماشاءاللہ جو بڑی دیر سے اشعار سماعت فرما رہے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ اشعار مجلس سے ہٹ کر کے اور مجلس الگ ہے، نہیں، اس کا بھی حساب انشاءاللہ مجلس میں رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لہذا بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جا کر کے صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ آخر یہ ایصال ثواب اور یہ حیات کن لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے، خود فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بہت ہی بابرکت ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور آگے بڑھ کر کے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی قادر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی قدیر نہیں ہے، اور اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ اسی نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ یہ آزمائش کرے، یہ امتحان لے تمہارا کہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہم کو ملی ہیں آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے، تو موت اور حیات کے خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا، اپنی طاقت کا اعلان کیا، کتنا بڑا قادر ہے، کیسی قدرت اس کے پاس ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا نے جتنا بھی اسلحہ بنایا وہ سارے اسلحے دکھائی پڑ رہے ہیں، اور آج کل جنگ چل رہی ہے، اس سے بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کون کون اسلحہ جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کسی کو ختم کرنے کے لیے
किसी को तबाह करने के लिए दुनिया वालों के लिए जरूरी है, जो बहुत ज्यादा गुर्रार है कि हमारे पास ताकत है, पहले वो फौज बनाए और वो फौज दिखाई दे, असलहा बनाए, वो असलहा दिखाई दे, और बहुत सी ताकत और कुदरत की चीजें बनाए जो दिखाई दे। लेकिन अल्लाह ताला के पास ऐसी कुदरत है, ऐसी ताकत है कि जिस चीज को वो चाहे असलहा बना ले। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले फौज का ऐलान करे, फौज बनाए कि हमारी यही फौज है। न मलाइका के जरिए से बनाया, न खलाइक के जरिए से बनाया, न इंसान के जरिए से बनाया, बल्कि अपनी ताकत को उसने इस तरह से इज़हार किया कि देखो, जब हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, हमारी कुदरत में है, जिसको चाहेंगे हम असलहा बना लेंगे। और उसको छोटा न समझना, छोटी भी चीज होगी तो हमारे असलहे में काम आएगी, बड़ी चीज भी होगी तो हमारे असलहे में काम आएगी। आप कहेंगे छोटी चीज क्या है कि फिरौन इतना ज्यादा गुर्रा रहा था, जिसको दुनिया बहुत हल्का समझती है कि पानी कहीं भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने अपनी फौज वही बना दिया और पानी के अंदर उसको ऐसा डुबोया कि वो कहता रहा कि ऐ मूसा बचा लो, ऐ मूसा बचा। चलो हाथ भेजा हजरात, इसलिए कि पहले इकरार कर चुका था और जिब्राइल के जरिए से, जिब्राइल ने ये लिख भी लिया था, क्योंकि वो जब हाकिम बना बैठा हुआ था तो जिब्राइल सामने आया और कहा कि ये बताओ, कोई गुलाम अगर अपने आका से फरार करे और आका को न माने तो उसकी सजा क्या है? तो बड़े गुस्से में कहा था कि उसको पानी में डुबो देना चाहिए। जैसे ही ये कहा, फौरन जनाबे जिब्राइल ने एक कागज पर लिख लिया और अपने पास रख लिया कि जब भी कोई गुलाम अपने आका से फरार करे और अपने आका को न माने तो उसको पानी में डुबो देना चाहिए। लिहाजा जब पानी में डूबने लगा और फरियाद करने लगा, इतने में देखा कि कोई दिखाई पड़ रहा है डूबते को तिनके के सहारा। क्या देखा कि वही साहिल आया हुआ है जो पहले आकर के पूछ चुका है कि बताओ, कोई भी बंदा अपने मालिक से भागे तो क्या करे। इसने फतवा ये दिया था कि पानी में डुबो देना चाहिए। लिहाजा जैसे जैसे जिब्राइल करीब आए, ये हाथ पांव मार करके अपने हाथ को आगे बढ़ाया। जिब्राइल ने वही नुस्खा उसके हाथ पर रख दिया कि जो भी गुलाम अपने आका से भागे उसको पानी में डुबो देना चाहिए। फिर हम चंद दिन पहले तो उन्हें फतवा दिया था तुझको पानी में डूबना। एक सलवात भेजे आप हजरात। लिहाजा उसकी फौज दिखाई नहीं दे रही है, जिसको चाहे अपना असलहा बना ले। उसके बाद देखने में चिमटी बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर अल्लाह ताला इसको अपना फौजी करार दे ले तो उसमें भी ताकत हो जाती है कि बहुत ज्यादा नमरूद अकड़ रहा था और जो है इब्राहिम के मुकाबिल में आ गया था कि ये समझ रहा था कोई बड़ा सा लश्कर आएगा, इब्राहिम बहुत बड़ा लश्कर तैयार करेंगे। अल्लाह ताला ने जब चाहा तो एक चिमटी के जरिए से उसको अपना फौजी बनाया और इसकी नाक में जब ये चिमटी चली जाती है तो एक मर्तबा ऐसा दीवाना हो जाता है, अल्लाह से भाग रहा था, मालिक से फरार कर रहा था। अल्लाह ताला ने जब अपना असलहा दिखाया तो ऐसा दीवाना हो गया कि जितने उसके दरबार में थे, जब तक उसके दिमाग पर जूते मारते रहते थे वो सही रहता था, जैसे ही जूता हटा लेते थे दीवाना हो जाता। एक सलवात भेजा हजरात। कितनी बड़ी कुदरत है, कितनी बड़ी ताकत है। और मालूम है आज दुनिया बहुत अपनी तारीफ करती है इस लिहाज से, हालांकि अल्लाह ताला की कुदरत है। और मस्जिद में परसों खिताब किया था, उसमें अर्ज किया था कि अल्लाह की ताकत से कोई ऊपर नहीं है, अल्लाह की कुदरत से कोई ऊपर नहीं है, सबसे बड़ी अल्लाह की ताकत है। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हमेशा ये होता है, दुनियावी ताकतों में ऐलानात तो होते हैं लेकिन वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है जो खालिक के हाथ में है, जो मालिक के हाथ में है। दुनिया ऐलान ये करती है कि हम इतने बड़े कवि हो गए हैं, ऐसे ताकतवर हो गए हैं, हमारी फौज ऐसी है, हमारा असलहा ऐसा है, हमारे सीआईडी ऐसे हैं कि जब चाहे हम जिस मुजरिम को चाहे पकड़ ले। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यही ऐलान करने वाले आखिर में ये कहते रह जाते हैं क्या किया जाए, सीआईडी से चूक हो गई और ऐसे मुल्क में जाके मुजरिम बैठ गया कि अब जो है वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। ये दुनियावी हुकूमत है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहता है कि किसी को अपने दरबार में बुलाए तो उन्हीं के दरमियान तो 4 आदमी को तैयार करता है कि चारों आदमी मिल करके लाओ मेरे दरबार में रख दो, अब इसका बुलावा आ गया है, अब इसकी दावत आ गई। सलवात भेजे आप हजरात।
लिहाजा सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। ऐसी ताकत रखी है, ऐसी कुव्वत रखी है। और उसके बाद फिर उसने फरमाया कि हमने मौत को भी पैदा किया है, हमने हयात को भी पैदा किया है। इस पर काफी लोगों ने अपने अपने जो मुनाजरे हैं और नजरिए हैं उसको पेश किया है। सभी से सवाल किया गया, बताओ मौत किसे कहते हैं, हयात किसे कहते हैं? कुरान ने भी फरमाया, हदीस ने भी बताया, शरीयत ने भी बताया, अरस्तु ने भी बताने की कोशिश किया। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं, उन्होंने भी अरस्तु से जब पूछा गया कि बताओ कि यकीनन जो जिंदगी है ये तो समझ में आ रही है, हयात है, लेकिन जब मौत आती है तो उसके सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? ने ये लिख दिया कि जब मौत आ जाती है तो इंसान बताने का लायक नहीं होता कि उसका जायका क्या है, लिहाजा एक लकीर खींच के दुनिया से चला गया कि मैं नहीं बता सकता हूँ। हिंदुस्तान से पूछा गया, क्योंकि हर जगह का नजरिया है, लिहाजा हिंदुस्तान से भी पूछा गया कि बताओ मौत किसे कहते हैं, हयात किसे कहते हैं? तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा नजरिया है वो ये कायम किया गया कि हयात उसे कहते हैं कि इंसान तरी में रहे, जहाँ पर पानी रहे, अगर वहां पर रह रहा है तो हयात है, अगर वहां से हटके खुशकी में चला गया तो मौत है। यहाँ का ये नजरिया है। उसके बाद और नजरियात आगे बढ़ते हैं। एक नजरिया यहाँ तक के कुरान मजीद ने दे दिया कि देखो याद रखो, एदा दोई तुम, जब तुमको दावत दी जाए और तुम्हारा परवरदिगार पुकार रहा हो, तुम्हारा रसूल पुकार रहा हो, तो तुम लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ जाना, इसलिए कि यूं ही नहीं पुकार रहे हैं, लमा युहीकुम, ये तुमको बुला रहे हैं ताकि तुमको हयात दे दे, तुमको जिंदगी दे दे। यानी बता दिया खुदा और रसूल ने, हमारे बुलावे पर जो आ जाए उसकी हयात है और जो फरार कर जाए उसकी मौत है। जो भी लब्बैक कहता हुआ आ जाए, चलो हाथ पे जहां बदला ये कुरान का नजरिया है कि तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारा रसूल जब तुमको बुला देगा। ये जुमला मैंने जानबूझ करके छेड़ा है इसलिए कि आपको 11 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एक दावत दी जा रही, बल्कि अब जो है अगर देखा जाए तो 9 ही दिन, चूंकि एक दिन यौमुश शक है। अगर 30 तारीख है तो 30वें दिन का रोजा यौमुश शक की नियत से रखना है कि अगर चांद हो गया तो मान लिया जाएगा, नहीं तो आपके क़ज़ाए उम्र से शुमार कर लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने दावत दिया है, रसूल ने दावत दिया है, और ये ऐसी दावत है कि अगर हम, अल्लाह ताला ने हमको सेहत दिया है, सलामती दिया है, हर लिहाज से हम आमादा है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, इसके बावजूद भी हम भाग रहे हैं। तो जाहिरी तौर पर तो चल रहे हैं, लेकिन ये हमारी टांगें काम नहीं कर रही हैं। ये जाहिरी हयात तो है, लेकिन असल में अगर अल्लाह के हुक्म से भाग रहे हैं, रसूल के हुक्म से भाग रहे हैं, और ये भागने वाला कौन है? यानी 11 महीने तक तो सही रहा, लेकिन 11वां महीना आया तो बीमारी का बहाना करने लगा। ये बहाना नहीं है, अल्लाह के हुक्म से भागना है। तो दुनिया तो देख रही कि चल रहा है, लेकिन अल्लाह की निगाह में मुर्दा हो चुका है, क्योंकि अल्लाह बुला रहा है हयात देने के लिए, रसूल बुला रहे हैं हयात देने के लिए, और बंदा फरार कर रहा है। सलवात भेजे आप। लिहाजा ऐसा इंसान जो फरार कर रहा हो, अल्लाह से भाग रहा हो, रसूल से भाग रहा हो, जाहिरी तौर पर कितनी ही ज्यादा करीब हो जाए, कितनी ही ज्यादा गुर्बत हो जाए, और जबरदस्ती दुनिया वाले ले जा करके रसूल के पड़ोस में एकदम करीब में भी ले जाके दफन कर दें, लेकिन अगर वो इंसानियत के हद से नहीं गए हैं, इंसान बन करके नहीं गए हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हालत बदल जाएगी। ये हमारे पास ऐसा है कि थोड़ी सी कमी रह गई है, तो ये बार बार जो मजलिसे इसाले सवाब हो रही है, ये मजलिसे इसाले सवाब नहीं है, बल्कि इसका इजहार है कि हमारा मरने वाला इंतकाल किया है, लिहाजा जिंदा है, मरा नहीं है। और उसकी दलील ये है, इंशाल्लाह दलील देंगे तो आपके ज़हन में फौरन बात आ जाएगी कि हमारे पास मरने वाला क्यों नहीं मरता है, इंतकाल कहा जाता है, मुर्दा नहीं कहा जाता है। इसलिए कि हमारे पास रिवायत है कि जो यकीनन हयात लेकर के गया, जिंदगी लेकर के गया है, वो मरा नहीं है। उसकी दलील ये है कि जाहिरी तौर पर तो कब्र में चला गया है, लेकिन खाने काबा के पास आने वाला जब पुकारेगा तो अपनी अपनी कब्रों से उठ करके मक्के की तरफ दौड़ेंगे। ये दौड़ना बताता है कि हम मरे नहीं है, अपनी हयात में जो है जिंदा है, हमको ईमान में जिंदगी दे रखी है।
देखा था ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई भागता रहा, कोई फरार करता रहा और रसूलुल्लाह पुकारते रहे, बहुत ज्यादा दावत देते रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को दावत दिया है जो आपसे करीब थे, लेकिन देखा गया हर तारीख ने बताया है कि फरार करते गए, वहां से भागते गए और आखिर में इस तरह से ऐसा मंसूबा बनाया कि दुनिया बहुत ज्यादा तारीफ भी करती रहे, बहुत ज्यादा तौसीफ भी करती रहे कि आप ये कह रहे हैं साहब वो तो फरार कर जाते थे, वो जंग नहीं करते थे, वो कभी जो है अपना असलहा लेके नहीं जाते थे, उनको तलवार चलाना नहीं आती थी, लेकिन ये देखिए कितने ज्यादा करीब हैं, क्या कुर्बत मिली हुई है। तो हम अब कुरान मजीद के जरिए से एक इशारा देंगे कि जो जाहिरी तौर पर यानी अल्लाह भी बुलाता रहा फिर भी फरार करते रहे, रसूल भी बुलाते रहे फिर भी फरार करता रहा ऐसा इंसान, तो क्या उसको जो है वहां मरने के बाद बहुत ज्यादा गुर्बत में मिल जाए तो कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं। कुरान मजीद ने इशारा किया कि दो भाई थे, एक का नाम अजीज है, एक का नाम उज़ैर है। जनाब उज़ैर ने जो है थोड़ा सा अल्लाह ताला से ये सवाल किया, शक का जुमला नहीं आएगा क्योंकि पैगंबर है, लिहाजा वहां पर जाने के बाद इजहार किया, समंदर के किनारे से जा रहे हैं, पानी बह रहा है, देखा कुछ लाशें ऐसी हैं कि जो आधी पानी के अंदर हैं और आधी बाहर हैं, और उनको जो है एक हिस्सा उनका मछली ने खा लिया है। वहीं पर खड़े होके कहते हैं कि परवरदिगारा क्या ऐसे लोगों को भी दोबारा जिंदा करेगा, क्या ऐसे लोग भी जिंदा होने वाले हैं कि इनका अच्छा खासा हिस्सा मछली ने खा लिया है और ये पता नहीं चल रहा है कि इनका घर कहां पर गया है। अभी ये सोच रहे थे, सवाल कर रहे थे, इतने में उनके ऊपर नींद को तारी कर दी गई और ऐसा हुआ कि वही समंदर के किनारे लेट गए। लेटने के बाद उनके गधे पर जो सामान था वो सारा सामान लदा हुआ है और ये देखते देखते ऐसा लेटे कि 50 साल की उम्र में गायब हुए थे। अब जो आए तो भाई उनका जो है कितने साल का है, 150 साल का है और खुद 50 साल के हैं। सोच रहे थे कि 24 घंटे या कुछ दिन लेट करके आए हैं। भाई ने बताया नहीं कि तुम 100 साल से गायब थे और जैसे ही उठे, कुरान कहता है कि जैसे ही उठे तो एक मरतबा भूख लगी, परेशानी के आलम में देखने लगे कि देखा कि जो है गधा वहां पर नजर नहीं आ रहा है, वो ढांचा हो चुका है, हड्डियां उसकी गल गई हैं, सड़ गई हैं और सारी चीजें जो है वहां से बह गई है। एक मतलब फरियाद किया कि परवरदिगारा इतनी दूर हम आए हैं, वापस कैसे जाएंगे, हमारा गधा भी जिंदा हो जाए, हमारा सामान भी मिल जाए, ये दुआ करना था। कितने पे देखा कि गधा ऐसे ही खड़ा हो गया जैसे जिंदगी में खड़ा था और सारा सामान उनका खाने का ऐसे ही ताजा हो गया। अब ये बताइए कि 100 साल तक एक नबी के बगल में था, लेकिन मरने से पहले इंसान नहीं बना था, गधा था। लिहाजा जब उठाया तो गधा गधा उठा, नबी नबी उठा। नबी के बगल में रहने से इंसानियत नहीं होती है, सलवार भेजे आप हजरात। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवार, कुरान मजीद ने बहुत तफसीली तौर पर इस पर रोशनी डाली है। मैंने तो कुछ जुमला ले लिया है कि पहले ही से इंसान बन करके जाए तो उसको फायदा होने वाला है। रसूल के पुकारने पर लब्बैक कह करके जाए तो उसको फायदा होने वाला है। रसूल जहां जहां पर उसको पुकार रहे हो, अगर कदम ब कदम चल रहा है तो उसको फायदा होने वाला है। रसूल के पीछे पीछे चलने वाला है तो उसको फायदा होने वाला है। अगर अल्लाह के हुक्म से फरार कर रहा है, रसूलुल्लाह के हुक्म से फरार कर रहा है तो उसको कुर्बत फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। यहाँ तक कि चाहे कितने ही नजदीक हो और दुनिया कितनी ही ज्यादा तारीफ करे, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही वाक़े में ऐसा कह दिया, नहीं ये भी इज़हार किया है। ऐसा नहीं है कि तुम नबी के हुक्म से फरार करते रहे और किसी को नहीं मानते रहे, ये सोचो कि नबी के कुर्बत में नजर आएंगे तो फायदा मिल जाएगा। नहीं, इसको अल्लाह ताला ने जिंदगी में भी दिखाया है। एक नबी के मौत के बाद ये दिखाया, लेकिन एक नबी के जिंदगी में भी दिखाया है। आप कहेंगे जिंदगी में कैसे? इसलिए कि जैसे ही नबी अकरम ने उठाया अली को और फरमाया मन कुन तो मौला फहादा अली और मौला, इतने में एक ऐसा भी जसूर जसारत करने वाला रसूलुल्लाह के सामने आ गया। कहा ये बताइए क्या आपने अपनी तरफ से ऐलान किया है या अल्लाह की तरफ से ऐलान किया है? आपने नमाज के लिए कहा, मैं नमाज पढ़ता रहा। आपने रोजा रखवाया, मैंने रोजा रख लिया। आपने जिहाद करवाया, मैंने जिहाद कर लिया। आप हज पर लेके आए, मैंने हज भी कर लिया। आपने अमर बिन मारूफ के लिए कहा, मैंने अमर बिन मारूफ किया। आपने नही अनिल मुनकर के लिए कहा, मैंने नही अनिल मुनकर किया। इतना सब कुछ करा
جانے کے بعد اب یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو آپ ابھی یہیں پر بد دعا کر دیں تاکہ آسمان سے ہمارے لیے پتھر گر جائے۔ ایک سورہ بھی نازل ہو گیا، سالہ سائلوں میں عذاب بھی واقع، سورہ معارج، یعنی ایک سائل نے سوال کیا کہ میرے اوپر عذاب آ جائے۔ اب یہاں پر روایت یہ نہیں کہتی ہے کہ جہاں رسول کے سامنے کھڑا تھا عذاب آنے لگا تو رسول نے کہا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے، علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، سلمان بھی موجود ہے، کمر بھی موجود ہے، مالک اسد ایک سلوات بھیجے ہاں بولے محمد والے محمد وہاں سے کچھ قدم بھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا، ابھی کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم آپ ہمارے لیے کہہ دیجئے آسمان سے پتھر نازل ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی پلٹا، سوچا کہ ایک قدم آگے بڑھائیں، ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا۔ میں کہوں گا رسول اللہ تھوڑا سا تاخیر کر جاتے، آپ کا دل دکھا تھا، یقیناً ایسا اس نے جملہ کہا تھا کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تھوڑا اپنے پاس سے ہٹا تو دیتے تاکہ یہ ہو جاتا کہ رسول کے قریب نہیں تھا، دور پہنچ گیا تھا، اپنے قریب رہ کر کے عذاب کیوں نازل کروا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جواب ملے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے، بعد والے بہت سے بہانے کریں گے، ہم چونکہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہمیں روزہ فائدہ پہنچائے گا، نماز فائدہ پہنچائے گی، حج فائدہ پہنچائے گا۔ رسول اکرم نے اشارہ کیا، عذاب نازل ہو کے بتایا اگر کوئی ولایت کا دشمن ہے اور کتنے ہی رسول کے قریب ہے، علی کا دشمن ہے تو نہ نماز بچائے گی، نہ روزہ بچائے گا، نہ اسلام بچائے گا، وہ جائے گا دنیا۔ ایک سلوات بھیجا اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں کہ ہر جگہ پر حسد کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا بڑی پریشانی تھی۔ ایک نے تو اظہار کر دیا لیکن ایک کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، دیکھا کہ کبھی جو ایک آدھا ہل رہا ہے پھر بیٹھ جا رہا ہے، چونکہ ایک اشکال اس کے بھی ذہن میں ہے۔ ایک نے تو آ کر کے ایسا کہہ دیا اور عذاب نازل ہو گیا، لیکن ایک صاحب اور ایسے ہیں کہ جو بار بار پہلو بدل رہے ہیں۔ حضور نے اشارہ کیا تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ایک مرتبہ آ کے کہا کہ حضور بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی خطا کی بات میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہا ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے چاہے قرآن یا حدیث ہو، سب میں یہ دیکھا ہے بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ بیعت لینے والا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آدم نے بھی بیعت لیا ہے، نوح نے بھی بیعت لیا ہے، موسیٰ نے بھی بیعت لیا ہے، عیسیٰ نے بھی بیعت لیا ہے، لیکن آج علی کا جو معاملہ ایسا ہے کہ علی نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، علی کا ہاتھ اوپر ہے، جو آتا ہے نیچے سے بیعت کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہنا تھا، کہا کہ جس نے ایسا کیا جا کے اسی سے سوال کرو، تمہارے ذہن میں جو اشکال ہے جا کے علی سے پوچھو۔ ایک مرتبہ جیسے علی کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے آج آپ نے ہاتھ ایسے کیوں کیا ہے؟ سب نے تو ہاتھ پھیلا کے بیعت لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جواب یہ علی نے نہیں دیا، لیکن ذہن میں آ رہا ہے تو جواب دے دیا جائے، چونکہ بہرحال اس کو جو وکالت کہا جاتا ہے، وکیلان آل محمد کہا جاتا ہے جو خطبہ ہوتے ہیں، لہذا مولا کی طرف سے جواب دے دیا جائے کہ مولا یہ بھی تو جواب دے دیجئے ہاتھ کیوں نہیں پھیلایا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ علی کے دل میں یہ بات ہو، اگر ہاتھ پھیلا دیتے تو بہت سے لوگ کہتے چونکہ علی نے ہاتھ پھیلا دیا تھا لہذا مجبوراً بیعت کیا ہے۔ علی نے کہا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تم کو بیعت کرنا ہو تو آ کر کے بیعت کرو۔ یہ تو عقلی جواب ہوا، نقلی یعنی قرآنی کیا جواب ہوا؟ جیسے اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے سب نے ہاتھ پھیلایا تھا، آپ ہاتھ اوپر کے اٹھائے ہوئے ہیں، لوگ اچک کر کے آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ مولا نے قرآن کی آیت سے پڑھا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا۔ ایک سلوات بھیجے آپ حضرات۔ یہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے جواب دیا ہے۔ اور جیسا کہ
اشارہ بھی کیا تھا کہ بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قدرت کسے کہتے ہیں، طاقت کسے کہتے ہیں، موت اور حیات دیکھیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، انسان کیوں گھبرا رہا ہے؟ بہت سے لوگ یہاں سے جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر ان کی دلی بات پوچھی جائے تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پر دنیا کی آسائش اور دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آخرت سے ڈر رہے ہیں؟ آخرت، پہلی بات تو امام حسن علی صاحب سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ امام نے بڑا آسان جواب دیا، کہا دیکھو جو بھی محل تیار کر لے گا، قصر تیار کر لے گا، اور سامنے اگر کھنڈر کھود دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ محل سے اتر کر کے کھڈر میں چلے جاؤ، تو کوئی بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو آخرت کو کھڈر بنا لے اپنی بدعمالی کے ذریعے سے اور دنیا کو محل بنا لے تو کبھی بھی دنیا سے آخرت کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تو امام حسن نے جواب دیا، لیکن عقلی طور پر اس کا جواب کیا ہے؟ آخر کیوں بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اتنی کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنی کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ دیکھیں شروعات ہماری کہاں سے ہوئی؟ ماں کے بطن سے۔ لیکن بچہ اگر ماں کے بطن میں ہے اور اس سے سوال کیا جائے، اس کو زبان ملے تو یہی جواب دے گا کہ ہم کو یہاں پر اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، ابھی اندھیرے میں ہے، لہذا کہتے ہیں نا قرباغۂ چاہ یعنی کنویں کا میڈھک، اگر کنویں کا میڈھک اندر ہے تو اس کو اوپر کی خبر نہیں ہے، لہذا اسی کو پوری دنیا سمجھتا ہے، لیکن جب اوپر آ جاتا ہے تو کنویں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اگر جو ہے بچے سے پوچھا جائے جو 9 مہینے کا ہونے والا ہے کہ بتاؤ کہ جو ہے تم کو دنیا اچھی لگ رہی ہے یا دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہیں پر رہنا چاہتے ہو، دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی مل رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، دنیا کے بارے میں نہیں جانتا ہے، تو یہی کہے گا کہ ماں کے بطن میں رہنے دیا جائے۔ لیکن یہی بچہ جب دنیا میں آ کر کے لاکھوں نعمت دیکھ لے، اس سے پوچھا جائے کیا تم پھر سے اندھیری کوٹری میں جانا چاہتے ہو، تو کہے گا کہ ماں کے بطن میں معلوم نہیں تھا کہ اتنی پریشانی ہے، اب میں نے دنیا دیکھ لی ہے، واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسی طرح سے جنت اور آخرت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لہذا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہاں بیچ کر کے اگر کہا جائے کیا دنیا میں جانا چاہتے ہو تو کہیں گے دنیا اندھیری کوٹری تھا، اصل میں تو جنت ہے، اصل میں تو ملائک ہے، اصل میں تو معصوم ہے، یہ رسول کھڑے ہیں، یہ علی کھڑے ہیں، یہ حضرت کی ذات ہے، یہ پنجتن کی ذات ہے، یہ آدم اس کو ایک صلوات بھیجا اہل بیت کا نظارہ کریں گے، چہرتا معصومین کی رحمت کو دیکھیں گے، سارے انبیاء کو دیکھیں گے، چونکہ یہاں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے لا تخطر علی قلبک، تمہارے دلوں پر خطور بھی نہیں ہو سکتا کہ کیسی نعمت ملنے والی، وہاں پر جانے کے بعد کیسی دولت ملنے والی ہے، کیسا نصیب جاگنے والا ہے، نہیں معلوم۔ ہمارے پاس الحمدللہ اتنی دلیلیں ہیں، ابھی تک میں قرآن کی آیت اور روایت سے پڑھ رہا ہوں، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے کہ جو مولا کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کو موت نہیں آتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل تو رسالت موت کی ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید جب ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ یقیناً جو زندگی پاتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے، یہ اصال ثواب بار بار ہونا علامت ہے کہ ہمارا مرنے والا مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور زندگی کی علامت ہے کچھ بھیجا جائے، یہ تو بات کی دلیل ہے۔ لیکن پہلی دلیل کیا ہے کہ ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ سب رو رہے ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے، ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ مر گیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا سمجھایا گیا، صرف بتایا نہیں گیا، عملی طور پر دکھایا گیا کہ علی کا چاہنے والا مرا نہیں ہے۔ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ ابھی جیسے ہی قبر میں لٹایا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کی قینچی کی اور اوپر سے مولانا نے کہا اسمع ابہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن کس کو کہا جاتا ہے؟ سن اور سمجھ، مردے کو نہیں کہا جاتا ہے، زندے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے دنیا میں سبق لے لے، ہم تو دنیا سبق لے لے، کبھی ہم کو نادان نہ سمجھے کہ یہ میدان قوم ہے، یہ ہمیشہ علی علی کرتی رہتی ہے۔ ہم کہیں گے جب ہمارا مردہ اتنا سمجھدار ہے تو زندہ کے ہمارا مردہ طور پر الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दलील है कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से, रिवायत के जरिए से, अखलाकी तौर पर, अमली तौर पर कि कैसे हयात हमको मिली हुई है कि बाकायदा ये कहा जा रहा है इस्माई वहम, सुनो और समझ, सुनो और समझ। और दूसरी बात, जब यहाँ तक बात पहुंच गई है तो आखिर वजह क्या है? इतने नबियों को अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, इतने वलियों को हमको अता किया है, इतने ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हमारे दरमियान में भेजे हैं, लेकिन आखिर पूरी दुनिया में जो है सिर्फ अली अली के हो रहा है। अली के चाहने वाले झूम रहे हैं, अली के चाहने वाले कसीदा पढ़ याद रखे। बहुत बड़ी दलील और चैलेंज है, अगर कोई इसको जो है जाकर के साबित कर दे और बातिल कर दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं कि जितने भी आदम से लेकर के खातम तक और खातम से लेकर ईंधन तक आए, किसी ने ये वादा नहीं किया कि जब मरने के बाद कब्र में परेशान हो गए तो हम मदद के लिए आएंगे। एक तन्हा अली ने अली 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 भेजा। ये तो हो गई हदीस और वो अकली तौर पर हो गए इस्माई भाम। आप कहेंगे कुरान में कहाँ लिखा है? सलवात भेजे आप कहेंगे कुरानी दलील कहाँ पर है कि यकीनन जितने थे किसी ने वादा नहीं किया। जनाबे आदम के लिए नहीं मिलता, जनाबे नूह के लिए नहीं मिलता, सिर्फ मौलाए मुत्तकियान के लिए मिलता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मलकुल मौत आने वाले होंगे, अली तुम्हारे सराने होंगे। जनाजा उठता रहेगा, अली तुम्हारे साथ साथ होंगे। कब्र में उतारा जाएगा, अली तुम्हारे साथ होंगे। हिसाब का मामला होगा, अली तुम्हारे साथ होंगे। किताब का मामला होगा, अली तुम्हारे साथ होंगे। मीजान पर तुम चलोगे, अली जो है तुम्हारे साथ होंगे। पूरे सिरात पर तुम चलोगे, अली तुम्हारी हमराही करेंगे। वहाँ महशर में तुम खड़े होकर बीच में तुम्हारा अली रहेगा। आखिर वजह क्या है? ऐसी कैसी हयात अली को मिल गई है कि न आदम को पुकारा जा रहा है, न नूह को पुकारा जा रहा है। हर मौके पर अली अली की अली यहाँ पर यकीन जानिए जनाबे बहजत के लिए, हयातुल्लाह बहजत साहब के लिए, इसलिए कि इंसान जो अपनी जिंदगी में आदत डालता है मरते वक्त उसकी जबान पर जरूर आता है। लिहाजा हमारे पास जो कहा जाता है कि बार बार या अली अली कहते रहो, इतनी आदत पड़ जाए कि किसी को समझाने की जरूरत न हो, मरने वाला या अली कहता हुआ जाए, या हुसैन कहता हुआ जाए। हयातुल्लाह बहजत की उनके शागिर्द ने कान लगा के सुना और ये पता चल गया कि मरने वाले हैं, तलकीन हो रही है, कलमा पढ़ चुके हैं। लेकिन जब एकदम आखिरी वक्त आया, देखा आयतुल्लाह बहजत साहब के होठ हिल रहे हैं। शागिर्द ने जब कान लगा के सुना तो देखा कि ज़ियारत आशूरा के आखिरी हिस्से से कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। पता लगा गया क्योंकि दोनों वक्त ज़ियारत पढ़ते थे, जबान पर इतनी चढ़ गई थी ज़ियारत की, इधर दम निकल रहा है, इधर हुसैन को पुकार रहे हैं, हसन को पुकार रहे हैं, दर्द को पुकार। एक सलवात भेजा आप हज़रात, इसका फायदा मिलता है। पर दलील रहना जाए और वादा भी किया बहुत लंबी मजलिस नहीं करना है, लेकिन कुरान की आयत के जरिए से वजह क्या है कि हम किसी को नहीं पुकारते, अली अली करते रहते हैं। कुरान मजीद ने शर्त लगाई है मेरा मौला जिंदा है, लेकिन बकिया क्यों नहीं जिंदा है? इसलिए कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो जहां जहां नफ्स है वहां वहां मौत आ चुकी, जहां नफ्स नहीं वहां मौत नहीं आई। आदम को किसने नहीं पुकारते? इसलिए कि नफ्स मौजूद था, मौत आई ले गई। नूह को क्यों नहीं पुकारते? नफ्स उनके पास मौजूद था, मौत आई ले गई। लेकिन अली को किसने पुकारता था कि अली ने अपना नफ्स छबे हिजरत अल्लाह के अली 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 वो मेरे बचाने के लिए आए। अल्लाह ताला ने शर्त लगाई है, कोई और जुमला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन, जहां भी नफ्स है मलकुल मौत आएंगे, वहां पर मौत वाक़े होगी। और जब मौत वाक़े हो जाएगी तो फिर वो किसी को बचा नहीं पाएगा, किसी के पास आ नहीं पाएगा। लेकिन जिसका नफ्स अल्लाह ने ले लिया है उसको ऐसी जिंदगी मिली हुई है, ऐसी हयात मिली हुई है कि खुद फख्र से फरमाया है कि जाहिरी तौर पर मैंने अपने आखिरी और अपने भाई रसूल की मदद की है, और बातनी तौर पर कभी आदम की मदद करता रहा, कभी नूह की मदद करता रहा, कभी मूसा की मदद करता रहा। ये मौला कायनात ने फरमाया है। लिहाजा बार बार
بار ہمارے پاس علی علی اسی وجہ سے کروایا جاتا ہے کہ مولا ہماری زبان پر چڑھ جائے یہ جملہ، تاکہ مصیبت میں آپ کو پکارا جائے، خبر میں آپ کو پکارا جائے، اور یہی بہت بڑا بھروسہ ہے۔ اور یقین جانیے کہ جتنا زیادہ علی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے ہماری اتنی زیادہ وہی پہچان بنتی جائے گی، چونکہ یہ علی سے قریب ہو گیا، لہذا عبادت کے بارے میں سمجھانا نہیں ہے، یہ نتیجہ یہی ہے کہ نماز میں دکھائی پڑ رہا اس کا مطلب صحیح محبت ہے، روزے میں دکھائی پڑ رہا اس کا مطلب صحیح محبت ہے، نماز میں بار بار آ رہا ہے، صلوات بھیجے ہاں بدرا۔ اور یقین جانیے ایسی روایتیں ہیں کہ اگر ہم ان کے قدم بقدم چلتے رہے، ان کی حیات سے حیات کو ملاتے رہے، ان کی ممات سے ممات کو ملاتے رہے، تو اتنا بڑا درجہ ملنے والا کہ خود فرمایا ہے۔ یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احادیث مشکلات ہیں، اگر مثال نہ دی جائے سمجھ میں نہیں آئے گی، کہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ تم عمل کر کے دیکھو، ہمارے قدم بقدم چل کے دیکھو، جنت میں جو ہمارا درجہ ہوگا وہی تمہارا درجہ ہوگا۔ ایسے جملے حدیث میں آئے ہیں کہ انتم معی فی الجنہ، تم سب کے سب ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے، ہمارے ہم رکاب رہو گے، ہمارے ہم پلہ رہو گے، ہمارے ہم درجہ رہو گے، ہماری مصاحبت میں رہو گے، ہماری رفاقت میں رہو گے، ہمارے ساتھی بن کے رہو گے، ہمارے قرین بن کے رہو گے، ہمارے مکین بن کے رہو گے، ہمارے حسین بن کے۔ صلوات بھیجے ہاں بدرا۔ اور انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہاں ہم اتنی بستی میں، کہاں میرا مولا اس کا درجہ، کہاں حسین کا درجہ، کہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے حسین تم آ جاؤ میرے خاص بندوں میں اور میری خاص جنت میں۔ پتہ چلا کہ اور سب کی جنت الگ ہے، حسین کی جنت الگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ میری جنت میں چلے جاؤ۔ اور حسین کہہ رہے ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ تم عمل کر کے دیکھو، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے رکاب میں رہو گے، ہماری رفاقت میں رہو گے۔ تو آخر یہ مسئلہ سمجھ میں کیسے آئے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ کیسے مسئلہ سمجھا جائے کہ ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اعلان کریں کہ ہم عمل کریں گے تو ہمارا بہت بڑا درجہ ہو جائے گا، ان کے ساتھ رہیں گے، رسول کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جملہ غلط ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں رسالت مام نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ اے رسول ان سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ لہذا رسول اگر کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن نیچے سے کوئی نہیں کہہ سکتا آپ ہم جیسے ہیں، آپ ہم جیسے ہیں، آپ ہم جیسے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا کوئی خطیب آئے، کوئی جو ہے پڑھنے والا آئے، یا میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھتے پڑھتے ان کے سارے میں میں کہہ دوں میں کیا پڑھوں گا، میں تو جاہل ہوں۔ اب بیچ نیچے سے کوئی کہے ہاں آپ جاہل ہیں، تو ہم اپنی زبان سے کہتے جاہل ہے چلے گا، مجمع سے کوئی کہہ دے تو نہیں چلے گا۔ تو رسول کہہ رہے کہ میں تمہارے جیسے ہوں، رسول کہہ سکتے ہیں تم نہیں کہہ سکتے ہو، رسول ان کے سارے میں کہہ رہا ہے تم علوم میں کہو گے۔ صلوات بھیجے آپ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لہذا ہم تھوڑی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے درجے میں رہیں گے، ہم ان کے ساتھی رہیں گے، ہم ان کی جنت میں رہیں گے، ہم ان کے ہم رکاب رہیں گے، ہم کو جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ نہیں، انہوں نے خود اعلان کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، مولا نے فرمایا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چل کر کے دیکھو۔ اور یقیناً ایسا لگتا ہے آپ لوگ کو جیسے آج کل گرمی ہے تو ابھی سے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ یقین جانیے ایک دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آج پہلا دن ہے، گرمی لگ رہی ہے، لیکن دوسرے دن اللہ تعالیٰ خود آسان کر دے گا۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ دوسرے دن آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے گی، جو کہ یریدو بکم اليسر ولا یریدو بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لہذا اس کے معاملے میں قدم تو اٹھا کے دیکھے، تھوڑا سا کوشش تو کر کے دیکھے، پہلے سے ہاتھ نہ اٹھا لے، پہلے سے نہ سوچ لے اتنی گرمی ہے ہم کیسے روزہ رہیں گے۔ نہیں، کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، وہ قبول کرنے والے ہیں۔ لہذا انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے درجے میں رہو گے، عمل کر کے دیکھو، ہمارے پیچھے رہو۔ اس کی مثال ایسے ہی کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع میں بہرحال تقریباً سب کی شادی ہو گئی ہے، جو رہ گئے ہیں دعا ہے کہ انشاءاللہ ان کی بھی شادی ہو جائے جلدی۔ صلوات بھیجا بدرا۔
اس لیے کہ ماشاءاللہ تقریباً شادیاں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، لیکن جو بھی ماشاءاللہ 24-25 سال یا 28 سال تک پہنچ گیا ہے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کرے اور غیب سے انتظام ہو اور اچھی سے اچھی بہترین شادی ہو جائے. اور انشاءاللہ غور کریں گے کہ شادی ہونے کے بعد گھر میں جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ 3 مہینے کا ہے، 4 مہینے کا ہے، اب 3-4 مہینے سے سمجھنے لگتا ہے، آہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، مسکراہٹ محسوس کرنے لگتا ہے. ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے، 4 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا ہے، آپ نے ایسے بتایا ہے، لیکن جب 6 مہینے کا ہو جائے گا تو اس کو جھولے میں رکھنے لگتے ہیں. اچھا جھولے میں رکھے ہوئے ہیں، بچہ جھولے میں جھول رہا ہے، 6-7 مہینے کا ہو گیا ہے، آپ قریب آئے، آپ نے ہاتھ بجایا تو آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، آپ نے پیر ہلایا تو بچہ آپ کے اتباع میں پیر ہلانے لگتا ہے، آپ مسکرانے لگے وہ بھی مسکرانے لگا، آپ بولنے لگے وہ بھی بولنے کی کوشش کرنے لگا، بول نہیں پا رہا ہے لیکن بولنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ ہاتھ ہلا رہے چٹکی بجا رہے ہیں تو بھی ہاتھ ہلا رہا ہے، آپ پاؤں مار رہے ہیں تو بھی دونوں پاؤں ہلا رہا ہے. آپ جو ہے جو بھی کرتے جا رہے ہیں آپ کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے. مختصر طور پر چھوٹا بچہ ہے، آخر میں آپ کو احساس ہوا کہ اب زیادہ دیر تک ایسا کریں گے تو بچہ جھولے سے گر جائے گا. تو آپ کیا کریں گے؟ جلدی سے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے اپنے برابری میں لائیں گے. کہاں 50 سال کا انسان، کہاں 6 مہینے کا بچہ. کیا دنیا کہے کہ 6 مہینے کا 50 سال کے برابر ہو گیا؟ تو دنیا یہی کہے کہ جو عقل رکھتی برابر نہیں ہوا ہے. 50 سالہ نے اٹھا کر کے اپنے برابر کر لیا ہے. اسی طرح سے ہم قدم میں لائیں گے تو علی کے درجے میں لیں گے، علی اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے، حسن اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے، حسین اٹھا کے اپنے درجے میں لے جائیں گے. ایک صلوات بھیجے آپ حضرات. لہذا ہم پیروی کر کے دیکھیں چونکہ ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی دعوت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت میں بلایا. انشاءاللہ بحث آئے گی، اس لیے کہ صحیح میں یہ دعوت کی پہچان کے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کہیں اپنا اگر گھر سے باہر جاتا ہے اور کوئی ساتھ میں ہے تو کہے گا صاحب آپ کو لگتا ہے مدعو کیا گیا تھا کیا؟ کہا کیسے پہچانا؟ کہا دیکھ رہے ہیں یہ جو انتظامات ہیں، اتنا زیادہ دسترخوان سجا ہوا ہے، لگتا ہے کہ آپ مہمان ہیں اور بلانے والا میزبان ہے. تو ایک علامت یہ بھی قرآن اور حدیث سے تو ثابت ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ دسترخوان پر نئی نئی چیزیں دکھائی دے تو سمجھ جائیے کہ مہمانے میں بلایا گیا ہے. تو جو چیز آپ 11 مہینے نہیں کھاتے، افطار میں وہ چیزیں آپ کے نظر میں سامنے آ جاتی ہیں، یعنی پتہ چلا روزہ تو آپ رکھ رہے ہیں، انتظام اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ چیزیں آپ کھا رہے ہیں جو کبھی نہیں کھاتے. الواز بھیجا آپ اور دوسری بات سامنے کی، چونکہ ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی تک آپ نے غور کیا ہر مجلس میں قرآن کی آیت، حدیث اور اس کے بعد عقلی طور پر، تو ماشاءاللہ عقلی طور پر اور حدیث سے بات ہو گئی، قرآن کے ذریعے سے کیسے ثابت. چونکہ اس میں بہت زیادہ نصیحت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم بار بار کہیں کہ آپ بھی روزہ رکھیے، آپ بھی روزہ رکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، سلامتی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی اور طاقت دی ہے. آپ نہ بھاگیے، نہ جماعت سے، نہ مسجد سے، نہ عبادت سے، نہ روزے سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا لطیف اشارہ کیا ہے کہ جب روزے کے لیے بلانا ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کہ دیکھو تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا ہے. فرض اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. کتب اللہ، تمہارے اوپر لکھ دیا ہے. تو کہاں سے شروعات ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، تم سے کہا جا رہا ہے. اب روزہ رکھ کر کے ثابت کریں کہ خدایا ہم آمنو میں ہیں، ایمان والے ہیں. اگر روزے سے بھاگیں گے تو قرآن کی نظر میں ایمان والے نہیں ہے. روزہ رکھ کے ثابت کریں خدایا لبیک ہے، رسول اللہ لبیک ہے، یا علی لبیک، یا حسین لبیک. ایک سلوات دے جا اس لیے کہ انہوں نے بہت آپ کو چاہا ہے، بہت محبت کیا. علامت کیا ہے محبت کی؟ یقیناً علامت یہی ہے کہ آپ سے محبت کی یہ دلیل ہے. مولا حسین کے بس آخری جملہ نے ایسا موضوع یہ بنایا تھا موت اور حیات کا کہ جتنی دیر میں بھی قرآن اور حدیث سے پڑھا جائے بہت باتیں اس میں کہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، اور ہماری حیات کی علامت کیا ہے، زندگی کی علامت کیا ہے. لیکن یہاں پر جب بات آ گئی کہ بہت وہ چاہتے ہیں آپ کو، بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے درجے میں رہیں، ان کے رکاب میں رہیں. تو عزیزو پوری دنیا کی مانی ہوئی بات ہے کہ انسان جب بہت بڑی مصیبت میں
جاتا ہے تبھی اپنے چاہنے والے کو یاد کرتا ہے. چھوٹی مصیبتوں کو تو برداشت کر جاتا ہے لیکن بڑی مصیبت میں اس کے اقربا یاد آتے ہیں, اس کے اعزا یاد آتے ہیں, اس کے قریبی لوگ یاد آتے ہیں, اس کے دوست اور احباب یاد آتے ہیں. اکبر کا جنازہ اٹھا لیا حسین نے, آپ کو یاد نہیں کیا. عباس کے بازو اٹھا لیے حسین, آپ کو یاد نہیں کیا. جناب قاسم کے ٹکڑے اور مولا حسین نے اپنے ابا کو بچھایا اور اس میں چھوٹی سی گٹری بنا کر کے لے کر کے چلے, لیکن کوئی روایت نہیں کہتی یعنی حسین کی نظر میں یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, حسین نے یاد نہ کیا. 71 جنازے اٹھا رہے ہیں لیکن ایک اتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین کے قدم نہ آگے بڑھ رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے. وہیں پر کھڑے کھڑے فرمایا لا تکن فی یوم رہا, ارے کاش میرے چاہنے والوں تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھ لیتے ارے کس طرح سے میں اپنے بچے کے لیے پانی دل رہا. ہاں اگر آواز بلند ہو جائے اور 2 قطرہ بھی آنسو نکل آئے تو سمجھ جائیے ایصال ثواب ہو رہا ہے. اور دوسرے علامت اس بات کی ہے کہ ہم تیار ہو رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان کی آمادگی میں اگر آنسو نکل رہا ہے کہ خدایا ہم تیار ہیں عبادت کے لیے, ہم آنے کے لیے مسجد میں تیار ہے, ہمارا دل نرم ہو گیا ہے. اس لیے کہ رونے کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو گیا ہے, دل نازک ہو گیا ہے. ارے مولا حسین نے یہ جملہ کہنے کے بعد ایک جملہ اور فرمایا. آخر میں یہ جملہ فرماتے ہیں ارے انظروا الی الطفل الصغیر, ارے طالبوں ذرا قریب آ کے دیکھو میرا بچہ کیسے منہ کھول رہا ہے, کبھی دہن کو بند کر رہا. ہاں آپ کو معلوم ہے گرمی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے کہ مچھلی جب بہت پیاسی ہوتی ہے ارے جیسے ہی پانی سے نکالی جاتی, حسین نے کیا تشبیہ دے دی ہے, ہماری جانیں قربان ہو جائے حسین کی شاباہت پر کہ بچہ کتنا ضعیف ہے, کتنا کمزور ہے. اب ہاتھ نہیں ہل پا رہے ہیں, اب پاؤں نہیں ہل پا رہے ہیں. مولا کہہ رہے میرا بچہ دین کو کھول رہا ہے اور بنگر مچھلی کی 3 حالت ہے. ارے جب پانی سے مچھلی کو باہر نکالا جاتا ہے اتنا دم ہوتا ہے کہ مچھلی پھڑ آتی ہے, کبھی دائنی طرف پلٹ جاتی ہے, کبھی بائیں طرف پلٹ جاتی ہے. لیکن آخر میں جب دوسری حالت ہوتی ہے تو مچھلی اب کبھی جو ہے آنکھ سے دائنی طرف دیکھتی ہے, کبھی آنکھ کو پلٹا دیتی ہے, ابھی قوت باقی ہے. لیکن جب ایک دم قوت کر جاتی مرنے سے پہلے اپنے تہن کو کھول لیتی ہے, کبھی بند کر دیتی کہ پیاس زیادہ لگی ہے. ہائے حسین رباب کا چشمہ, حسین کا دلارا, کربلا کا پیارا ازہر, ارے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ارے میرے بچے کو دیکھو کس طرح سے کتنا زیادہ پیاسا ہے. اس کے بعد حسین نے ایک عمل کیا جو عاشور کے دن آپ کرتے ہیں. ارے کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں, کبھی خیمے سے واپس انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ارے جیسے ہی 7 مرتبہ تمام ہوا دیکھا چہتی ماں خیمے سے باہر, حسین سر جھکائے ہوئے ہیں. ارے رباب نے سوال کر لیا تو حسین کیا جواب دیں گے. اتنے میں سکینہ آگے بڑھائی, بابا میرا بھیا چھوٹا تھا, آپ پانی پلانا ہے, سکینہ بھی تو چھوٹی ہے. ارے ابا کا دامن اٹھایا, غور سے علی اصغر کو دیکھا, رباب نے ایک جملہ کہا ارے میرے بچے کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں اونٹ کی طرح تجھ کو ذبح کیا گیا. حسین نے دیکھا ماں برداشت نہیں کر پائے گی, ماں بے ہوش ہو کے گر جائے گی. ایک مرتبہ ابا کے دامن سے پہ ڈھانک لیا, خیمے کے پیچھے سے آواز بلند ہو گئی. اشارے سوال ہو رہا ہے یقین کتنا اخلاص و محبت ہے. اللہ پر خیمے کے پیچھے گئے حسین میں اب اتنی دم نہیں ہے کیسے قبر کھود ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا, جن میں بارہ حیدری سے چھوٹی سی قبر بنائی, علی اصغر کو دفن کیا. پانی تو نہ تھا, آنسو بہاتے رہے. ارے ادھر حسین جیسے ہی گھوڑے سے گرے ایک آواز بلند ہوئی, ارے 72 لوگ لڑے تھے, 71 سر نظر آ رہا ہے, چھوٹا سا سر نظر نہیں آ رہا ہے. ارے ایک ملون لمبا میدان لے کے چلا, پھر دانے کا برابر تیرے بچے کی خیر. ارے تر زمین میں نادا چموتا ہوا جیسے ہی خیمے کے پیچھے آیا, اس نے چھوٹی سی قبر پر نادا چمویا, چھوٹا سا لاشا رباب کا
ذریعے سے واہ صغرا واہ مصیبتا ربا تیرے بچے کی خیر انا للہ میرے دم میں پتا اللهم بحق زهرا وبيها وبالها وبني بحق الحسن والحسين واقي وامي وبني وجدي من ذرية الحسين اللهم ادخلنا في كل خير ادخلنا في محمد وعلى محمد واخرج من كل سوء اخرت من محمد وعلى محمد پروردگارا مختصر سے توسل کو قبول فرما دے پروردگارا اس مجلس کا پورا پورا ثواب مرحوم کی قبر میں ایصال فرما دے پروردگارا اس مجلس کا واسطہ تیرا جو یہ مہینہ خاص آ رہا ہے جس میں تو نے اپنے بندوں کو بلایا ہے پروردگارہ اس میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما ہم سب کو ساری عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرما ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنی میں نمازی بنا دے صحیح معنی میں پرہیزگار بنا دے صحیح معنی میں متقی بنا دے ہماری عبادات کو قبول فرما ہماری طاعات کو قبول فرما سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما سارے انسانیت کی حفاظت فرما پروردگارہ یقیناً دشمنی بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر ایک فرعون پیدا ہو گیا ہے ایک حامان پیدا ہو گیا پروردگارہ اس زمانے کے فرعون کو نابود فرما اس زمانے کے حامان کو نابود فرما پروردگارہ ادبات عالیات کی حفاظت فرما ساری کائنات میں شیان حیدر کرار کی حفاظت فرما بالخصوص پروردگارہ اس مجلس کا واسطہ یقیناً ماہ مبارک قریب ہے ہماری دعا کو قبول فرما لیکن انشاءاللہ جتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پروردگارہ حاجی بنا دے سب کو اہل عمرہ سے قرار دے دے سب کو زیارات ادبات عالیات سے مشرف فرما دے کربلا کی زیارت نصیب فرما نجف کی زیارت نصیب فرما مکہ مدینے کی زیارت نصیب ہو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو پروردگارہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم